بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے، جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا میں نہ پہلے کوئی رہا ہے نہ آئندہ کوئی رہ سکتا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا وہ اپنا وقت پورا کر کے آخرت کی طرف چلا گیا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا مرنے کو دل نہیں کرتا تھا، وہ موت سے نفرت کرتے تھے اور موت سے بھاگتے تھے، موت سے بچنے کے راستے ڈھونڈتے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ان کے رابطے تھے، بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے ان تک ان کی رسائی تھی، لیکن وہ بھی بیچارے مر گئے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس کی دنیا کی آنکھ بند ہونے لگتی ہے، آخرت کی آنکھ کھلنے لگتی ہے، تو اس وقت فرشتہ کہتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید، آ گئی نا وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، بڑی بڑی اسکیمیں بناتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام بناتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ان کی سازشیں، کیا ان کی اسکیمیں، کیا ان کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج کی شام ہماری قبر میں ہوگی۔ بہت سے لوگ صبح ہوتے ہیں، شام کو نہیں ہوتے، بہت سے لوگ شام کو ہوتے ہیں، صبح کو نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل اتنے کمزور اور بیمار ہوتے ہیں کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ بس اب تو یہ نہیں بچے گا، لیکن وہ چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، کھانستے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، میڈیسن کھاتے رہتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ٹپ ٹاپ ہوتے ہیں، بڑے صحت مند ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا، تو سارے ہی حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان کے مرنے کا وقت مقرر ہے، کوئی بھی اپنے وقت سے پہلے نہیں مرتا، اور کوئی بھی اپنے وقت کے آ جانے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، تم سب کے مرنے کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں تمہیں مرنا ہے۔ اس سے پہلے میرے دوستو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، لیکن ہم دنیا میں آ کے ایسے دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو گئے، ایسے دنیا کے حسن سے متاثر ہو کر دنیا کے عاشق ہو گئے کہ ہم بھول ہی گئے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی اچھی لگ رہی ہے اور جنت کے محلات کو ہم بھول گئے، جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی عزتوں کو، اللہ تعالیٰ کی مہمانیوں کو ہم بھول گئے، اور دنیا کے 4 دن کی زندگی ہمیں اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، دنیا کو بس اسٹاپ سمجھو، دنیا کو ریلوے اسٹیشن سمجھو، دنیا کو ہوائی اڈہ سمجھو۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی اس سے تعبیر ہے۔ آپ علیہ السلام چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ
لکیریں بن گئی تھی، نشان پڑ گئے تھے۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، آپ کے لیے کوئی نرم گدا بنا دیں جس پہ آپ مزے سے آرام سے سویا کریں۔ آپ نے فرمایا مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب، میرا دنیا سے کیا واسطہ، میں تو اس دنیا میں مسافر ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کی زندگی کے آخری ایام کی بات ہے، یہ آپ کی جوانی کا قصہ نہیں ہے، آپ کی آخری زندگی کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اما عائشہ فرماتی ہیں میرے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، میرے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ بے سکون تھے، بے چین تھے، کبھی ادھر کو کروڑ بدلتے تھے، کبھی ادھر کو کروڑ بدلتے تھے، ہائے ہائے کر رہے تھے۔ تو میں سمجھ نہ سکی کہ آپ علیہ السلام کو کون سی چیز سونے نہیں دے رہی، اور پھر فرماتی ہیں اچانک اللہ کے نبی نے اپنی ایک ٹانگ کو زمین پہ اتار دیا۔ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ایک ٹانگ کو زمین پہ اتار دیا۔ جب زمین پہ اتارا تو آپ کا جو پیٹ ہے وہ چارپائی کی لکڑی سے چپک گیا۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں اس وقت میں سمجھی کہ آقائے دو جہاں کو بھوک سونے نہیں دے رہی۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں جب یہ حال میں نے دیکھا تو میں رونے لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما یبکی کہ عائشہ، عائشہ تو کیوں رو رہی ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے نہ روؤں، آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، وجہ کائنات، تو اتنی روٹی بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ میٹھی نیند سو سکیں۔ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روٹی تو دے دیا کرے جو روٹی کھا کے آپ میٹھی نیند سو جایا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں کبھی بھی اللہ سے روٹی کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے پیغمبروں پر مجھ سے بڑی آزمائشیں آئیں، اور مجھ سے پہلے نبیوں پہ اس سے بھی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن وہ برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اور میں بھی صبر کرتا رہوں گا۔ میں اللہ پاک سے کبھی روٹی کا سوال نہیں کروں گا۔ عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ پچھلے نبیوں کا درجہ مجھ سے بڑا ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں، کتنا ہم دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں، کتنی دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا دار بھی دنیا سے محبت کرنے لگ گئے، اور دیندار بھی دنیا سے محبت کرنے لگ گئے۔ مسلمان کو دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ آج مسلمان کو اذان سن کے مسجد میں آنے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہے، اذان سن رہا ہے، اسپیکر کی اذان ہے، اذان سن رہا ہے، اللہ اکبر کی ندا سن رہا ہے، حی علی الصلاۃ کی ندا سن رہا ہے، لیکن اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ دکان چھوڑ کے مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ایک نماز جان کر چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، جس نے ایک نماز جان کر چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ آپ پختون ہیں، آپ کے علاقے ایک دور تھا کہ سب نمازی تھے، کوئی یہاں بے نمازی نہیں تھا۔ گناہ گار تو ہر زمانے میں لوگ رہتے ہیں، لیکن بے نمازی نہیں تھا کوئی۔ کے پی کے میں کوئی بے نمازی نہیں ہوتا تھا، سب کی داڑیاں ہوتی تھیں، سب کے سروں پہ ٹوپیاں پگڑیاں ہوتی تھیں۔ ان کی عورتیں بازاروں میں نظر نہیں آتی تھیں، ان کی عورتوں نے بڑے بڑے ٹوپی والے برقعے پہنے ہوتے تھے، جالی والے بڑے برقعے، سفید برقعے، نیلے برقعے، کالے برقعے انہوں نے پہنے ہوتے تھے۔ اس برقعے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی بڑھیا جا رہی ہے، کوئی نوجوان لڑکی جا رہی ہے۔ ایسا یہاں کا پردہ تھا۔ ساری دنیا میں ایک نمبر پردہ سرحد کا، پٹھانوں کا، اور سب سے زیادہ نمازی بھی یہی تھے۔ آج پتہ نہیں ایسی کوئی منحوس ہوا چلی ہے کہ کے پی کے لوگوں نے بھی نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ یہ بھی مغرب میں زیادہ نظر آتے ہیں، فجر میں تھوڑے نظر آتے ہیں۔ مسجد میں مغرب میں ان کی مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور فجر میں ان کی ایک آدھ صف بنتی ہے، 1.5 صف بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بنتی۔ کتنے ایسے بھی ہوں گے نوجوان جن کو فیس بک سے جمعے کے دن بھی فرصت نہیں ہوتی ہوگی، ٹک ٹاک سے جمعے کے دن بھی فرصت نہیں ہوتی ہوگی، یوٹیوب سے جمعے کے دن بھی فرصت نہیں ہوتی ہوگی۔ اور بات یہ ہے کہ جب انسان گناہوں میں منہمک ہوتا ہے، انسان برائیاں کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل پر ایک ایسی سیاہی پیدا کر دیتے ہیں کہ جب نیکی کا وقت ہوتا ہے نیکی کرنے کا اس کو دل نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کھول کھول کے اس کو بیان کیا ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ،
دنیا چند روزہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں اپنے نبی سے فرماتے ہیں اے میرے نبی ان کو بتاؤ دنیا کی زندگی کیا ہے، ان کو بتاؤ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے بارش برسی، بارش کے برسنے سے زمین پہ فصل تیار ہوئی، تھوڑا سا عرصہ گزر گیا کہ وہ فصل خشک ہو گئی اور ہوا نے اسے اڑا دیا، چکنا چور ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ایسے ہو گیا جیسے یہاں کوئی فصل اور کھیتی تھی ہی نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ اپنی ساری زندگیاں کھپا دیتے ہیں، پہلے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، پھر نوکری پہ لگ جاتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں اور پراپرٹیاں بناتے ہیں، اور سارا کچھ تیار کر کے اب جب وقت آتا ہے عیاشیاں کرنے کا، مزے کرنے کا، خود جا کے قبر میں سو جاتے ہیں، اور ان کی اولادیں مستیاں اور عیاشیاں بدماشیاں کر رہی ہیں، ان کی ساری برائیوں کی سزا ان کے باپ کو قبر میں مل رہی تھی۔ تو اب بتائیے اگر ہم ان واقعات سے عبرت حاصل نہ کریں، پھر بھی ہم دنیا سے دل لگائے رہیں، پھر بھی ہم دنیا سے محبت کیے رہیں، پھر بھی دنیا کو دل میں بسائے رہیں، تو بتائیے اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی کوئی نقصان ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے پوری زندگی اپنے نبی کے صحابہ پہ اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ دنیا محبت کی چیز نہیں ہے، یہ دنیا ضرورت کی چیز ہے۔ ٹشو پیپر کو آدمی استعمال کرتا ہے پیشاب کے لیے، ہاتھ پہنچنے کے لیے، پھر اس کو پھینک دیتا ہے، اس کو سینے سے نہیں لگائے رکھتا، جیب میں نہیں سنبھال کے رکھتا، اور اس کو تجوری میں نہیں رکھتا، بلکہ اس کو ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے پھر پھینک دیتا ہے۔ دنیا ضرورت کی ہے، ضرورت کے لیے کمانا، ضرورت کے لیے کھانا، ضرورت کے لیے بنانا، اس کے علاوہ سارا ٹائم اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاقہ، ان کے گھر کا فاقہ تو ایک معمول تھا۔ 20 واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں جس میں حضرت اماں فاطمہ، یہ کیوں لگایا ہے؟ تو اس سے پہلے تو آواز زیادہ اچھی آ رہی تھی۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی ہیں، سب سے زیادہ پیاری بیٹی۔ آپ کی زندگی کے 20 واقعات سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ان کے گھر میں بچے بھوک سے رو رہے ہوتے تھے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت امام حسن، امام حسین رو رہے ہوتے تھے، آپ علیہ السلام بھاگے بھاگے گھر آتے تھے، فاطمہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ چونکہ حضرت فاطمہ کا گھر ہمارے نبی کے گھر کے ساتھ بالکل متصل تھا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے فاطمہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور میں کچھ کھاؤں تو میری چھاتی میں دودھ بنے اور بچوں کو پلاؤں، چھاتی میں دودھ نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی سالن نہیں ہے، اس لیے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے تو سفر کے دوران حضرت اماں فاطمہ الگ اونٹنی پہ تھیں، آپ الگ اونٹنی پہ تھے، تو اونٹنی کے اوپر ایک کچاوا ہوتا ہے، ایک کیبن سا بنا ہوتا ہے لکڑی کا، اس میں حضرت اماں فاطمہ بیٹھی ہوئی تھیں اور بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ اچانک حضرت امام حسن کے رونے کی آواز آئی، تو آپ علیہ السلام اپنی سواری سے جلدی سے اترے اور جلدی سے گئے حضرت فاطمہ کی سواری کی طرف اور ان کا پردہ اٹھایا اور ان سے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اتنے دردناک طریقے سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، میری چھاتی بھی دودھ سے خالی ہے، اس لیے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ دونوں بچے میرے حوالے کرو۔ آپ نے ایک بچے کو ادھر بٹھایا، ایک بچے کو ادھر بٹھایا، پہلے ایک کے منہ میں زبان دی، وہ بچہ زبان کو چوس چوس کے اپنی بھوک مٹاتا رہا۔ جب وہ بچہ سیر ہو گیا آپ نے دوسرے بچے کے منہ میں زبان دی، اس نے زبان کو چوسا اور چوستے چوستے وہ بھی سیر ہو گیا، پھر آپ نے دونوں بچے حضرت فاطمہ کے حوالے کیے۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے تو آپ کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، آپ نے حضرت ام ایمن سے فرمایا ام ایمن مجھے لگ رہا ہے کہ فاطمہ آئی ہے، چونکہ اس کے کھٹکھٹانے کا خاص انداز ہے، یہ انداز بتا رہا ہے کہ فاطمہ آئی ہے، اور اس وقت کو بھی آئی نہیں ہے، شاید کوئی مجبوری کی وجہ سے آئی ہے، تم جاؤ دیکھو کیا ہے۔ حضرت ام ایمن دروازے پہ گئیں، دروازہ کھولا تو واقعی حضرت فاطمہ تھیں۔ جب وہ اندر آئیں آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما، ان کو پاس بٹھایا اور فرمایا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے علی نے بھیجا ہے، اور علی نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے دن میں کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ علی نے کہا حضور سے پوچھ کے آؤ، شاید حضور کے گھر سے کچھ مل جائے۔ آپ بتائیے کہ جب کسی باپ کی بیٹی جس کی شادی ہو چکی ہو وہ اپنے باپ کے دروازے پہ روٹی مانگنے آئے تو اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ باپ تو پاگل ہو جائے گا غم کے مارے، وہ باپ تو چیخے گا، چلائے گا، روئے گا۔ اور یہ وہ باپ ہے کہ جو اپنوں کے لیے نہیں پرایوں کے لیے بھی روتا تھا، دشمنوں کے لیے بھی روتا تھا، اوروں کی پریشانیاں دیکھ کر بھی وہ رو پڑتا تھا، بے قرار ہو جاتا تھا۔ تو ایسا باپ
جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا ہوگا تو آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ نے فرمایا فاطمہ اللہ کی قسم تیرے باپ کے گھر میں بھی 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے مینگورا میں، آپ کے مینگورا کے دیہاتوں میں کہیں کوئی ایسا غریب معلوم ہے آپ کو جس کے گھر میں 1 مہینے سے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو؟ مزدور، مستری، درزی، کوئی چھابڑی پہ چیزیں بیچنے والا، کوئی سڑک پہ چیزیں بیچنے والا، وہ بھی آپ کو ایسا غریب نہیں ملے گا جس کے گھر میں 1 مہینے سے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اتنا غریب۔ اور یہ جو غربت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ غربت یہ اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے اللہ سارے خزانے کھول دیتے، اللہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار بنا سکتے تھے، اور آپ اگر چاہتے دنیا میں سب سے بڑے مالدار ہو سکتے تھے۔ آپ کے گھر کی دیواریں سونے چاندی کی بن سکتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی زبان کے اقوال سے بھی اس بات کو ثابت کیا، اپنے عمل سے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے، یہاں گزارا کرو، مزے جنت میں کریں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا فاطمہ اللہ کی قسم تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی مجھے کسی نے بکریاں بھیجی ہیں ہدیے میں، اگر تو کہے تجھے 5 اللہ کے نام سکھا دوں، اور تو کہے تجھے 5 بکریاں دے دوں، ان کا دودھ پیتی رہنا، گزارا کر لینا۔ کئی دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ کہو تو بکریاں دوں، کہو تو اللہ کا نام سکھاؤں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ بکریوں کو رہنے دیں، آپ مجھے اللہ کے پاک نام سکھا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہو یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ ان ناموں کو لے کر تم جو دعا کرو گی اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ حضرت فاطمہ یہ 5 نام یاد کر کے حضرت علی کے گھر میں آئیں۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا لائی ہو؟ کہا علی میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت کو لے کے آئی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں، اہل بیت اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کی پوری زندگی دنیا کی محبت سے خالی ہے۔ آج ہم دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں رہی، جائز ناجائز کی تمیز نہیں رہی۔ ہمارا دکاندار جب دکان پہ بیٹھتا ہے اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ اس کاروبار کو کرنے سے پہلے مفتی صاحب سے تو پوچھوں کہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے۔ ہمارا ملازم جب دفتر میں بیٹھتا ہے، کلرک بیٹھتا ہے کرسی پر، اس کو بھی یاد نہیں رہتا کہ یہ میں جو پیسے لے رہا ہوں دستخط کروانے کے، یہ پیسے لینا میرے لیے حرام ہے۔ اتنے ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، آپ کا ارشاد ہے کہ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ انسان جو بھی برائی کرتا ہے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو بھائی اس لیے میں بھی آپ بھی دنیا کی محبت سے توبہ طائب ہونے کی نیت کریں۔ کیا خیال ہے بھائی دنیا سے محبت کریں گے نہیں کریں گے؟ دنیا سے محبت نہیں کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے نبی سے محبت کریں گے، شوق رکھیں گے دنیا کا نہیں، جنت کا شوق رکھیں گے، جنت کا شوق رکھیں گے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے۔ چکی چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، چکی چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک بھاری پتھر ہوتا ہے، اس پہ ایک لکڑی لگی ہوتی ہے، اس لکڑی میں ہاتھ ڈال کے اس کو پھرانا ہوتا ہے۔ آج کل کا نوجوان بھی شاید اس کام کو نہ کر سکے، اتنا مشکل کام ہوتا ہے یہ۔ حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے پاس اپنا سر چھپانے کے لیے چادر نہیں ہے، چادر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے اونٹ کی پیٹھ کے اوپر جو کپڑا ڈالا جاتا ہے گھاس لادنے کے لیے، سامان لادنے کے لیے، جو گندا بھی ہوتا ہے، میلا بھی ہوتا ہے، پھٹا ہوا بھی ہوتا ہے، وہ کپڑا اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے اور بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں۔ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، سرکار دو عالم کی بیٹی ہیں، اپنا سر چھپانے کے لیے چادر اور کپڑا نہیں ہے، پھٹا ہوا اونٹ کی پیٹھ والا کپڑا اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے اور چکی چلا رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو طائف میں پتھر لگے تھے نا، وہاں آپ چیخے نہیں تھے، احد میں آپ زخمی ہو گئے، آپ چیخے نہیں تھے، آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے، آپ چیخے نہیں تھے، لیکن حضرت فاطمہ کے مبارک سر پہ اونٹ کی پیٹھ والا پھٹا ہوا کپڑا دیکھ کے آپ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی۔
لیکن پھر ذرا اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنی بیٹی کے قریب آئے، ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا یا بنیتو تحملی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ فإن اللہ عز وجل وعدنی ولسوف یعطیک ربک فترضی، میری بیٹی آخرت کی مٹھاس کے عوض دنیا کی کڑواہٹ کو برداشت کر، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا۔ شوق رکھیں گاڑیوں کا نہیں، شوق رکھیں بڑے بڑے بنگلوں کا اور بڑے بڑے فلیٹوں کا، بڑے بڑے پلازوں کا نہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں کا نہیں، کپڑوں کا نہیں، سونے چاندی کا نہیں، بڑے بڑے موبائلوں کا نہیں، اچھی بائک کا نہیں، بلکہ شوق رکھیں جنت کا رکھیں، اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔ حضرت ام حارثہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی کی ایک صحابیہ ہیں، تو ان کا بیٹا اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا، ان کے بیٹے کا نام تھا حارثہ، ان کی والدہ کو ام حارثہ کہا جاتا تھا، ان کی کنیت تھی ام حارثہ، تو وہ اللہ کی شان، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو ام حارثہ رضی اللہ عنہا بہت پریشان آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا تو ہو گیا شہید، اب آپ مجھے یہ بتائیں وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، جنت میں ہے یا کہیں اور ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر بھی کروں گی، اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھوں گی، اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں اتنا روؤں گی کہ دنیا دیکھے گی کہ بیٹے کی جدائی پہ کتنا رویا جاتا ہے۔ جب اس نے یوں کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ام حارثہ اوہبلتی، اے ام حارثہ تو پاگل تو نہیں ہو گئی، انہا جنان و ان ابنک فی الفردوس الاعلی، اللہ پاک کے پاس بڑی جنتیں ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا جنت کے سب سے اونچے مقام میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب بیٹا شہید ہو گیا ہے لیکن فکر اس بات کی ہے کہ جنت میں ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صحابیہ ہمارے نبی کی صحابیہ ہیں، ان کو دورے پڑتے تھے اور اس دورے میں وہ اپنے کپڑے بھی اتار دیتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ میرے اس دورے کو ختم کر دے، مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، میں بہت پریشان ہوتی ہوں، کپڑے بھی اتار دیتی ہوں، دورہ بھی پڑتا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہو تو صحت کی دعا کر دوں، کہو تو جنت کی دعا کر دوں، کہو تو صحت کی دعا کر دوں، کہو تو جنت کی دعا کر دوں۔ بتائیے کیا یہ ہمارے نبی کے اس طرز اور طریقے سے کس چیز کی تربیت ہو رہی ہے؟ یہ ساری امت کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بیماریاں آئیں جھیل لینا، برداشت کر لینا، دنیا میں تنگی اور پریشانی آئے اس کو برداشت کر لینا، دنیا میں دکھ اور ناگواریاں آئیں اسے برداشت کر لینا، جنت میں مزے کریں گے۔ چنانچہ صحابی سے کہا کہ آپ کو صحت چاہیے جنت چاہیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بس میں معافی چاہتی ہوں، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں، میں بیماری ٹھیک، میں ساری زندگی یہ دورے برداشت کرتی رہوں گی، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے جنت کی دعا کر دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں بیماری پہ خوش ہوں لیکن اتنی دعا تو کر دینا کہ میں کپڑے نہ اتارا کروں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آج کے بعد کبھی تو ننگی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو آج ہمارے شوق کیا ہیں؟ کس چیز کا شوق ہے؟ ان نوجوانوں کو، ان بوڑھوں کو بھی پیسوں کا شوق ہوتا ہے، پیسے گنتی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کتنے پیسے جمع ہو گئے، پراپرٹیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، مال جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اوروں کی زمینوں پہ قبضے کر کے پراپرٹیاں جمع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ دنیا سے دل نہیں لگانا، آخرت سے دل لگانا ہے، اللہ سے دل لگانا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، جنت بڑی سے بڑی بنانی ہے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں گے انشاءاللہ، اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تب راضی ہوگا جب ہم اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے۔ انسان نے زندگی تو گزارنی ہے۔ بھئی ادھر دیکھیں، آپ ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہیں پھر بات خراب ہو جاتی ہے۔ انسان نے زندگی تو گزارنی ہے، زندگی تو گزارنی ہے، اگر یہ زندگی سرکار دو عالم کے طریقے پہ گزار لی جائے اس میں کیا حرج ہے؟ بتائیے۔ آپ ناراض نہ ہونا، آپ ناراض نہ ہونا، اگر ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک آدمی ننگے سر گھومتا ہے اس کو کیا نفع ہوتا ہے؟ ایک آدمی ٹوپی پہن لیتا ہے اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنا دیں گے، خدائے پاک کی قسم اللہ کو اچھے لگیں گے، اللہ کو اچھے لگیں گے۔
اللہ کو اچھے لگیں کیا بات ہے، اللہ کو اچھے لگے کتنی بڑی بات ہے، اللہ کو ہم پسند آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے نبی ان کو بتاؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کا محبوب بننے کا ایک نسخہ ہے اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ لے آنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان سے، اپنے نبی کی عزت سے، اپنے نبی کے رتبے سے بھی نہ آشنا ہے۔ اللہ کو بھی نہیں جانتے، اللہ کے نبی کو بھی نہیں جانتے، دنیا کو جانتے ہیں 5000 کے نوٹ سے کیا کام بنتا ہے، بچے کو بھی پتا ہے، بڑے کو بھی پتا ہے۔ ڈالر آج کل کیا چل رہا ہے، ڈالر کی قیمت کیا چل رہی ہے، بچے کو بھی پتا ہے، بڑے کو بھی پتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت کیا چل رہی ہے، بچے کو بھی پتا ہے، بڑے کو بھی پتا ہے۔ اللہ کون ہے اس کو نہیں جانتے، اللہ کے نبی کی شان کیا ہے یہ نہیں جانتے، اللہ کے نبی کی کیا ویلیو ہے، کیا عزت اور عظمت ہے اس کو نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ آپ نے مجھے کلیم بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے حبیب بنایا، تو فما الفرق بین الکلیم والحبیب، اے اللہ یہ بھی تو بتائیے کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے، اے اللہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ یہ تو راز کی بات تھی، ہم نے کسی پہ ظاہر ہی نہیں کی، آج تیرے کہنے پہ ہم اسے ظاہر کرتے ہیں۔ الکلیم من یعمل برضا مولاہ، اے موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 70 آدمی لے کے تورات پہ آ جاؤ، ہم تمہیں کتاب دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کے تورات پہ پہنچ گئے، لیکن 70 آدمی پیچھے رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی آگے چڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ آپ جلدی جلدی آ گئے، قوم کہاں ہے؟ کہم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اے اللہ وہ پیچھے پیچھے آ رہے، میں جلدی جلدی اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے شوق کو دیکھ کر مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خود کہے گا اب میں راضی ہوں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا شان دی ہے، کیا رتبہ دیا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نبی کی چاہت پر احکام اتارے گئے ہیں، کوئی نبی ایسے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن ہمارے نبی کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا۔ ہمارے نبی کی یہ چاہت تھی، آپ کبھی اس کو زبان پہ نہیں لائے، کیونکہ زبان پہ لانا، اللہ سے ڈیمانڈ کرنا یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، تو ہمارے نبی زبان سے نہیں کہہ رہے، دل میں آپ کی خواہش جوش مار رہی ہے کہ اللہ کرے کیا اچھا ہو جائے کہ میرا قبلہ اس کی بجائے بیت اللہ بن جائے۔ ہمارے نبی دعا نہیں کر رہے، دل میں چاہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران یہ خواہش اتنی تیز ہو گئی کہ آپ علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف نماز کے دوران نگاہ اٹھا رہے تھے کہ شاید اللہ میرے دل کی خواہش کو، میرے دل کے راز کو جان کر اللہ میری منشا کے مطابق فیصلہ نازل کر دے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے تھے، اللہ پاک کو ہمارے نبی کی خواہش کا اتنا لحاظ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ میرا نبی یہ نماز تو اس طرح منہ کر کے پڑھ لے، اگلی نماز کسی اور قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھ لے۔ اللہ نے دوران نماز ہی قرآن پاک کی آیتیں نازل کر دیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے نبی آج کے بعد ہم تیرا قبلہ وہ بناتے ہیں جو تجھے پسند ہے، نماز کے دوران ہی۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اضافہ کیا ہے، اگر وہ لفظ نہ بھی ہوتا تب بھی جو مطلب بتانا مقصود تھا وہ ادا ہو جاتا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک الکعبہ، اللہ صرف یہ کہہ دیتے الکعبہ یا المسجد الحرام یہ کہہ دیتے، لیکن اللہ پاک نے قبلتن لا کر پھر ترضاہ کا اضافہ لا کر اس بات کو بتایا کہ مجھے اپنے نبی سے کتنا پیار ہے،
کہ مجھے اپنے نبی کی خواہش اور مجھے اپنے نبی کی مرضی کی کتنی پاس ہے اور کتنی اس کی رعایت ہے، کتنا اس کا لحاظ ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یہ ترضاها کا لفظ بڑا مزیدار ہے، محبت ٹپک رہی ہے اس سے۔ اے میرے نبی، آج کے بعد تیرا قبلہ وہ بنایا ہم نے جو تجھے پسند ہے، جو تجھے پسند ہے، جو تجھے پسند ہے۔ بھائیو، ہمارے نبی کی شان تو دیکھو کتنی بڑی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل اپنے نبی کو فالو نہیں کر رہی، یہ یہود اور نصارہ کو فالو کر رہی ہے، یہ کفار کے پیچھے چل رہی ہے۔ ان کے چہرے بھی کفار جیسے بن گئے، ان کے لباس بھی کفار جیسے بن گئے، ان کو اچھے بھی کفاری لگنے لگ گئے۔ ڈانسروں کے نام یاد ہیں، سنگروں کے نام یاد ہیں، ایکٹروں کے نام یاد ہیں، عشرہ مبشرہ کے نام یاد نہیں ہیں، اہل بیت کے نام یاد نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی 11 بیویوں کے نام یاد نہیں ہیں، جو تمہاری مائیں ہیں ان کے نام یاد نہیں ہیں، سنگروں، ایکٹروں، کرکٹروں کے نام یاد کیے ہوئے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے، تو ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ ہر بات میں، ہر کام میں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک 24 گھنٹے کی زندگی اپنے نبی کے طریقے پہ گزاریں۔ خدائے پاک کی، میں سندھ کا رہنے والا ہوں، ہمارا علاقہ ویسے ہی دین کے اعتبار سے پسماندہ ہے، اکثر نماز نہیں پڑھتے، 95-90% نماز نہیں پڑھتے، لیکن یہاں ہم اس امید پہ آتے ہیں، اس خواہش پہ آتے ہیں کہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ پاکستان میں زیادہ دین سرحد میں ہے، کے پی کے میں ہے، لیکن یہاں آ کر جب نوجوانوں کے چہروں سے داڑیاں غائب دیکھتے ہیں، ان کے سروں پہ ان کے سر ننگے دیکھتے ہیں، ان کی عورتوں کو بازاروں میں گھومتا ہوا دیکھتے ہیں، خدائے پاک کی قسم دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے انگریزوں سے ٹکر لے کر اپنی ماں بیٹی کا برقع بچایا، اپنے نوجوان بچے کی داڑھی کو بچایا، اپنی نمازوں کو بچایا، مسجدوں مدرسوں کو بچایا، لیکن آج کہ اس نوجوان نسل نے مفت میں اپنے بڑوں کی ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا، مفت میں اپنے بڑوں کی ساری قربانیوں پہ پانی پھیر دیا۔ اور اس کا سبب، سب سے بڑا سبب انٹرنیٹ ہے، اس کا سب سے بڑا سبب انٹرنیٹ ہے۔ نہ اسے دیندار بچے ہوئے، نہ اسے دنیا دار بچے ہوئے، نہ اسے جوان بچے ہوئے، نہ اسے بوڑھے بچے ہوئے۔ علماء بھی فون کر کے کہتے ہیں کہ جی نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی، موبائل بڑا پاس رکھا ہوا ہے ضرورت کے لیے، لیکن چونکہ انٹرنیٹ کا پیکیج ہوتا ہے، رات کی تنہائی ہوتی ہے، تو پھر خدا کا خیال نہیں رہتا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ توبہ۔ اور جگہ فرماتے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تمہیں کسی نے نہیں دیکھا؟ تم یہ سمجھتے ہو تمہیں کسی نے نہیں دیکھا؟ نہیں، ایک آنکھ ہے جو ہر وقت دیکھتی ہے، ایک ذات ہے جو ہر وقت جاگ رہا ہے، ہر ایک سے آگاہ ہے، ہر ایک سے باخبر ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ تو بھائیو، میں اور آپ سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، سنت کے مطابق لانے کی نیت کریں۔ کیا خیال ہے، تیار ہیں اس کے لیے؟ زندگی پہ کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ ہے زندگی پہ؟ شاید آج کا بیان آخری ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو کل شام تھے وہ آج نہیں، کتنے ہیں جو آج ہیں صبح نہیں ہوں گے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ کسرا بھی نہیں بچ سکا، دارا بھی نہ بچ سکا، سکندر بھی نہ بچ سکا۔ ساری دنیا کو جس نے فتح کیا، سب سے بڑا فاتح اعظم بن گیا، قتل عام کرتے ہوئے، لوگوں کے سروں کی کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہوئے،
فاتح اعظم بن گیا، لیکن جب اسرائیل آیا تو وہ بھی کچھ نہ کر سکا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ بڑے بڑے دل میں ارمان تھے، بڑی بڑی آرزویں تھیں، لیکن وہ آرزویں ارمان ان کے ساتھ قبروں میں دفن ہو گئے، پورے نہیں ہو سکے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ مجاز تھے، ان کا نام تھا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا شعر ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ سارا دن تمہیں یہی لگا رہتا ہے، یہ نوجوان دن میں 10 دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہوں، یہ نوجوان لڑکیاں دن میں 10 دفعہ آئینہ دیکھتی ہیں کیسی لگ رہی ہوں۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، مرنے والا ایسے جیتا ہے، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، کیا مرنے والے ایسے جیتے ہیں؟ مرنے والوں کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں؟ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ آج گورے چٹے چہروں نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں قبر کے اندھیرے سے غافل کر دیا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نہیں، عبداللہ ابن عمر اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر کی جو دیوار تھی اس کی لپائی کر رہے تھے۔ لپائی کرنا سمجھتے ہیں؟ مٹی کا گارا بناتے ہیں، پھر اس گارے کو اس کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ دیوار کی کمزوری ختم ہو جائے اور دیوار مضبوط ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی والدہ کے ساتھ گارا بنا کے اپنے گھر کی دیوار کے باہر سے اس کی لپائی کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے۔ اب ہمیں عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جی دیوار کمزور ہو گئی تھی، امی کا اصرار تھا کہ اس کی لپائی کر لیں، اس لیے ہم لپائی کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لعل الامر اعجل من ذلك، عبداللہ شاید تیری موت اس دیوار کے گرنے سے پہلے آ جائے۔ آج ہم مسلمانوں کے گھروں کو دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت میں ان کو جانے کا شوق ہی نہیں، یہی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ بھائیو ہمارے گھر چاہے کتنے عالی شان ہو، جنت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب علیہ السلام بوریے پہ لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر آئے ملنے کے لیے۔ اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھا، بیٹھتے ہی میں نے سارے آپ کے گھر کو چیک کیا، چاروں طرف نظر دوڑائی کہ آپ کے پاس کیا ساز و سامان ہے، کتنی چارپائیاں ہیں، کتنے ڈنر سیٹ ہیں، کتنے گدے ہیں، کتنے کچن بنے ہوئے ہیں، کتنی دیگچیاں ہیں، کتنی پلیٹیں ہیں، کتنے چمچ ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھا، بیٹھتے ہی میں نے چاروں طرف جو نظر دوڑائی تو آپ کے پورے گھر میں ایک مٹھی جو کے سوا کچھ نہیں تھا، ایک مٹھی کچے جو وہ پڑے ہوئے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آپ کے گھر کو خالی دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نبیوں کے امام اور سردار ہیں، آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں ہے، اور میں کسرا اور کیسر کو دیکھتا ہوں کہ وہ اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، آپ ایک دم لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تجھے اب تک سمجھ نہیں آئی؟ عمر اتنا عرصہ تمہیں میرے ساتھ ہو گیا ہے، تمہیں اب تک سمجھ نہیں آئی؟ اللہ نے ان کو دنیا ہی میں جنت دے دی ہے، ہماری جنت آخرت میں ہے۔ ان کے لیے سارے مزے یہی ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ آخرت میں۔ اس لیے بھائیو دنیا سے دل لگانے کی بجائے اللہ سے جی لگائیں، اللہ کے نبی سے محبت کریں، آخرت کی تیاری کریں، نیکی والے اعمال کریں، برائی سے اپنے آپ کو خود بھی بچائیں، اوروں کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں۔
آپ کے ہاں برائی بڑھ گئی ہے لیکن ابھی بھی اتنی ہے کہ کنٹرول ہو سکتی ہے، قابو میں آ سکتی ہے۔ اگر آپ سب کے سب سارے دیندار طبقہ، سارے تبلیغ والے، سارے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے، اور یہ سارے نمازی اور حاجی، اور یہ داڑیاں رکھنے والے، اور یہ ٹوپیاں پہننے والے، یہ سب کے سب اگر زور لگائیں اپنے معاشرے کو دوبارہ پچھلی کیفیت پر لانے کے لیے، تو بھائیو آج بھی ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آج بھی ہم نے آنکھیں نہ کھولی، اپنے معاشرے پہ محنت نہ کی، اپنی نوجوان نسل پہ محنت نہ کی، تو یہ بے دینی اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر ہم بھی مایوس ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں۔ تو کیا خیال ہے، اپنے ماحول اور معاشرے پہ بھی محنت کریں گے انشاءاللہ؟ سب کو اللہ سے جوڑیں گے، سب کو آخرت سے جوڑیں گے، سب کو نبی کے طریقے پہ لانے کی کوشش کریں گے، سب کو برائی سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ اے کریم آقا، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، اے باپ سے زیادہ شفیق اللہ، ہم تیرے گنہگار خطا کار گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے، تیرے دروازے پہ بھکاری بن کر، سائل بن کر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک، ہم نے تیرے کرم کے بڑے چرچے سنے ہیں، اے اللہ تیرے کرم کی بڑی تعریف سنی ہے۔ اے اللہ ہم نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ تو فرعون کو معاف کرنا چاہتا تھا، اے اللہ قارون کو معاف کرنا چاہتا تھا۔ اے اللہ تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، ہم میں سے کوئی فرعون اور قارون نہیں ہے، ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، کیا کریں، زمانہ ایسا ہو گیا ہے، اے اللہ ماحول ایسا بن گیا ہے، انٹرنیٹ نے ہمارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، اے اللہ یوٹیوب اور فیس بک نے، ٹک ٹاک نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری نگاہیں ناپاک ہو گئیں، ہماری زبانیں ناپاک ہو گئیں، ہمارے کان ناپاک ہو گئے، ہماری شرمگاہیں ناپاک ہو گئیں، ہمارا سارا وجود گندا ہو گیا ہے۔ اے مالک الملک، ہم اپنے گندے وجود کو تیرے پاس لائے ہیں، اے اللہ تو ہمارے سارے وجود کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو گلی سے گزرتا ہوا گٹر میں گر گیا ہے، اے اللہ سر سے لے کے پاؤں تک گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے پاس سے گزرتا ہے وہ اسے دور بھاگتا ہے، نفرت کرتا ہے، لیکن اے اللہ جب وہ یہ اپنے گندے وجود کو لے کر سارا گندگی میں لت پت ہو کر اپنے دروازے پہ آتا ہے اور ماں اس کو دور سے دیکھتی ہے تو وہ بے قرار ہو جاتی ہے، بھاگی ہوئی آتی ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نلکے کے نیچے لے جاتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی اچھے کپڑے پہناتی ہے۔ اے اللہ آپ تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے مالک الملک، بے شک ہماری نگاہیں ناپاک ہیں، ہماری زبانیں ناپاک ہیں، ہمارے کان ناپاک ہیں، اے اللہ ہم نمازوں میں بھی بڑے سست ہیں، ذکر میں بھی بڑے سست ہیں، تلاوت میں بھی بڑے سست ہیں، ساری رات مردار پڑے رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے تیرے سامنے روتے نہیں ہیں، اے اللہ تجھے یاد نہیں کرتے ہیں، اے اللہ تیرا قرآن پڑھتے ہیں لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں بہتا۔ اے مالک الملک، جیسے بھی ہیں اے اللہ ہیں تو تیرے، اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہمارے سارے وجود کو گناہوں سے پاک فرما۔ اے اللہ ہم پاک بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اے اللہ تیرے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اے اللہ پاکی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اے اللہ تیری عزت کی قسم روزانہ ہمارا یہی عزم ہوتا ہے، لیکن شیطان بڑا طاقتور ہے، نفس بڑا طاقتور ہے، اے اللہ موبائل کی بے حیائی نے اے اللہ ہمیں بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ اے مالک الملک، ہم تجھے تیرے نبی کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ تو ہماری دستگیری فرما، ہماری دستگیری فرما، ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ جب چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا چل کے جب وہ تھک جاتا ہے تو اپنے باپ سے کہتا ہے ابو اب میں تھک گیا
ہوں، آپ مجھے کندھے پہ اٹھائیں۔ اے اللہ ہم بھی تقوی والی زندگی کی کوشش کرتے کرتے اب تھک گئے ہیں۔ اے اللہ شیطان کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں، نفس کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں۔ جہاں نگاہ اٹھاتے ہیں کوئی ننگی تصویر نظر آتی ہے۔ اے اللہ ہمارے سائن بورڈوں پہ ننگی تصویریں، اے اللہ ہمارے صابن کی ٹکیا پہ ننگی تصویریں، ہمارے شیمپو کی پڑیا پہ بھی ننگی تصویریں۔ اے مالک الملک جائیں تو کہاں جائیں؟ اے اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے دل کے جذبات کو جانتا ہے۔ اے مالک الملک ہمارے لیے تجھے راضی کرنا آسان کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے۔ اے اللہ تیرے نبی کے صحابہ کے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اے اللہ فیس بک نہیں تھا، اے اللہ یوٹیوب نہیں تھا، اے اللہ واٹس اپ نہیں تھا، اے اللہ ٹک ٹاک نہیں تھا۔ انہوں نے تیرے نبی کے منور چہرے کو دیکھا، جبریل کو دیکھا، تیرے نبی کے معجزات کو دیکھا۔ اے اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہ دیکھا سوائے بے حیائی بے دینی کے۔ اے مالک الملک تو اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو فضل تیرا صدیق اکبر پہ ہوا، عمر فاروق پہ ہوا، اے اللہ عثمان غنی پہ ہوا، شیر خدا پہ ہوا، حسن حسین پہ ہوا، اے مالک الملک اس کا کچھ ذرہ ہماری طرف بھی متوجہ فرما۔ اے اللہ ہم بھی تو آخر تیرے ہی ہیں، اے اللہ تیرے ہی تو ہیں۔ اے اللہ تیرے پاس نہ آئیں تو کہاں جائیں؟ اے اللہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اے اللہ کس کی جا کر منت کریں؟ کس کو اپنے اندر کے عیب سنائیں؟ اے مالک الملک ہم تجھے سناتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب تیرے نبی کو طائف میں پتھر لگے تھے، تیرا نبی بے ہوش ہو گیا تھا، تیرے نبی کو ہوش آیا تھا تو تیرے نبی نے تجھے سنایا تھا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ ہم بھی اپنے دل کا دکھڑا تجھے سناتے ہیں کہ ہم شیطان اور نفس کے سامنے بے بس ہیں، ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں بازاروں میں آ گئی ہیں، اے اللہ ہم ان کو پردے میں لا نہیں سکتے، اپنی نوجوان نسل کو متقی بنا نہیں سکتے۔ اے مالک الملک یہ کے پی کے کا علاقہ، یہ مینگورا سوات کا علاقہ، اے اللہ یہ تو اہل اللہ کا علاقہ تھا، یہاں تو ساری عورتیں پردہ دار تھیں، سارے مرد نمازی تھے، سب کے سروں پہ پگڑیاں تھیں، سب کے چہروں پہ داڑیاں تھیں، انہیں کیا ہو گیا مالک الملک؟ ان کی سڑکوں پہ بھی ننگی تصویریں سائن بورڈوں پہ لگی ہوئی ہیں۔ اے مالک الملک ان کی نوجوان نسل بھی داڑیاں منڈائے بائک پہ گھوم رہی ہے، اے اللہ پھر رہی ہے، موبائل کو لے کے آدھی آدھی رات تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اے اللہ ان کی بچیاں بھی بازاروں میں سڑکوں پہ آ گئیں، اے اللہ ان کے چہرے کھلے ہوئے، اے اللہ ان کے چہرے کھلے ہوئے کالجز کی طرف جا رہی ہیں، یونیورسٹیوں کی طرف جا رہی ہیں۔ اے مالک الملک ان کے آباء و اجداد جنہوں نے زمین کے خداؤں سے ٹکر لے کر اپنی ماں بیٹی کا برقع بچایا، اے اللہ جب ان کو فرشتے سناتے ہوں گے، اے اللہ ان کی اولاد کی کارگزاریاں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اے مالک الملک اس پورے علاقے کو دوبارہ سے دین کا گہوارہ بنا دے، دعوت کا گہوارہ بنا دے، علم کا گہوارہ بنا دے، روحانیت کا گہوارہ بنا دے۔ یہاں کی نوجوان نسل کو اپنی امان میں لے لے، اے اللہ اپنی امان میں لے لے۔ اے اللہ دنیا کا کافر سمجھتا ہے کہ اگر یہ پختون بگڑ گئے تو دنیا کو بگاڑنا آسان ہو جائے گا، اگر یہ پختون بے حیا بن گئے تو دنیا کو بے حیا کرنا آسان ہو جائے گا، اگر ان کی عورتوں کے برقعے اتر گئے تو دنیا کو بے پردہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اے مالک الملک آج ساری دنیا کی کفریہ طاقتوں کا زور عربوں پہ چل رہا ہے، پٹھانوں پہ چل رہا ہے۔ اے مالک الملک تو ان کے آباء و اجداد کی قربانیوں کے طفیل ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے حیا کی حفاظت فرما، ان کے تقوی کی حفاظت فرما، ان کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو ان کو مغرب میں لاتا ہے، فجر میں بھی ان کو اٹھا کے لے آ، اے اللہ فجر میں بھی ان کو اٹھا کے لے آ، اے اللہ فجر میں بھی ان کو اٹھا کے لے آ، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، اے اللہ دنیا کی محبت کو نکال دے۔ اے اللہ یہ دنیا کمانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں کراچی لاہور اور باہر ملکوں میں پھر رہے ہیں، اے مالک الملک وہاں جا کر وہاں کی گندگیاں لے کر یہاں آتے ہیں اور آ کے اپنے علاقے کو خراب کرتے ہیں۔ اے مالک الملک تو ان کو یہی روزی دے دے، تو ان کو یہی روزی دے دے، کسی اور شہر کسی اور ملک کا ان کو محتاج نہ بنا، ان کے لیے روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ان کی تنگیوں کو ختم کر دے، اے اللہ ان کو اپنی ذات پہ توکل دے دے، ان کو اپنی ذات پہ بھروسہ دے دے۔ اے اللہ اپنے آباء و اجداد کی طرح آج بھی کفر سے برسر پیکار ہونے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ان کے بچے کو دین کا دائی بنا دے، اے اللہ ہم سب کے بچوں کو دین
کا دائی بنا دے، اے اللہ حافظ قرآن بنا دے، اے اللہ عالم ربانی بنا دے، اے اللہ دین کا دائی بنا دے، اے اللہ ولی کامل بنا دے، اے اللہ کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہزاروں ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ وہ چرس میں لگ گئے، اے اللہ وہ ہیرون میں لگ گئے، اے اللہ وہ شراب میں لگ گئے، اے اللہ وہ ڈانسر بن گئے، اے اللہ وہ بے دین بن گئے، اے اللہ وہ زنا میں مبتلا ہو گئے، اے اللہ ناچ گانے میں مبتلا ہو گئے، اے مالک الملک اولاد کا صدمہ بڑا صدمہ ہے، ہم سب کو اولاد کی اے اللہ دکھوں سے بچا، اولاد کی پریشانیوں سے بچا، اولاد کی پریشانیوں سے بچا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ قبر میں جائیں، اے اللہ جب قبر میں جائیں تو ہمارے بچوں کی نیکیوں سے ہماری قبر روشن ہوتی چلی جائے، اے اللہ قیامت کے دن ہماری گردن ہماری اولاد کی وجہ سے اٹھی ہوئی ہو، اے مالک الملک مولانا الیاس صاحب کو مولانا یوسف صاحب جیسا بیٹا تو نے دیا، اے اللہ اے اللہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، مولانا الیاس صاحب کو مولانا یوسف صاحب جیسا بیٹا تو نے دیا، اے اللہ تو نے دیا، اے اللہ تو نے دیا، اے اللہ تو نے دیا، اے بادشاہوں کے بادشاہ ہماری جھولیاں بھی پھیلی ہوئی ہیں، ہمیں بھی ایسی اولاد دے دے، سارے مسلمانوں کے بچوں کو ایسا بنا دے، سارے مسلمانوں کے بچوں کو ایسا بنا دے، اے اللہ سارے مسلمانوں کے بچوں کو ایسا بنا دے، بازاروں میں بھی دین کو زندہ فرما، دفتروں میں بھی دین کو زندہ فرما، عدالتوں میں بھی دین کو زندہ فرما، اے اللہ حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اے اللہ محکومین کو بھی ہدایت دے، چھوٹوں کو بھی ہدایت دے، بڑوں کو بھی ہدایت دے، جاہلوں کو بھی ہدایت دے، اے اللہ پڑھے لکھوں کو بھی ہدایت دے دے، غریبوں کو بھی ہدایت دے دے، امیروں کو بھی ہدایت دے دے، مردوں کو بھی ہدایت دے دے، عورتوں کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ یہ دل مردہ ہو گیا ہے، اے اللہ یہ دل مردہ ہو گیا ہے، رمضان میں 30 پارے سنتا ہے لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اے مالک الملک تیرے پیارے امام اعظم قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر ساری رات روتے تھے، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے اللہ اس ایک آیت سے امام اعظم ساری رات روتے رہے، ہم کتنے پتھر دل ہو گئے، ہم کتنے سنگ دل ہو گئے کہ 30 پارے پڑھ کر بھی ہمارا دل ٹس سے مس نہ ہوا، ہماری آنکھیں خشک جا رہی ہیں، اے مالک الملک ہماری آنکھوں کی خشکی کو ختم فرما، اپنی محبت میں رونا نصیب فرما، اپنی معرفت سے رونا نصیب فرما، اپنے خوف سے رونا نصیب فرما، اے اللہ سجدہ کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، اے اللہ تیرا نام لیتے ہیں مزہ نہیں آتا، اے مالک الملک وہ بھی تو تیرے بندے تھے جن کے بال بال سے تیرے ذکر کی آواز آتی تھی، اے اللہ ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے جسم کے بال بال سے تیرا ذکر جاری ہو جاتا تھا، اے مالک الملک ہم بھی تو تیرے ہی بندے ہیں، ہم کسی اور کے نہیں ہیں، ہم بھی تیرے ہی ہیں، ہمیں بھی وہ کیف عطا فرما، وہ سرور عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، اے اللہ ساری رات مردار پڑے رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے تیرے سامنے رونے والا بنا دے، مصلی کو آباد کرنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے نبی کے صحابہ سجدے میں راتیں گزارتے تھے، رکوع میں راتیں گزارتے تھے، اے اللہ اب تو ہم دین کی محنت کرنے والے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے بھی اس سے محروم ہو گئے، اے مالک الملک ہمارے دنوں کو اپنے نبی کے دنوں جیسا بنا دے، ہماری راتوں کو اپنے نبی کی راتوں جیسا بنا دے، اے اللہ ہمیں تلاوت کی حلاوت عطا فرما، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما، اے اللہ رقت قلبی عطا فرما، اے اللہ انسانیت کی ہمدردی عطا فرما، امت کا غم عطا فرما، دین کا درد عطا فرما، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، افتراق اور اختلاف کو ختم فرما، کام کرنے والوں کی تربیت فرما، ان کو صفات مطلوبہ عطا فرما، ساری رکاوٹیں دور فرما، ساری رکاوٹیں دور فرما، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو ہدایت عطا فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کو راستے سے ہٹا دے، اے اللہ ان کو راستے سے ہٹا دے، اے اللہ ان کو راستے سے ہٹا دے، اے اللہ اگر یہ کام بند ہوا سینما میں کون جائے گا، اے اللہ ان فنکاروں کو کون سمجھائے گا، اے اللہ ان ڈانسروں کو کون سمجھائے گا، اے مالک الملک اس کام کی رکاوٹیں دور فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ تعلیم اور تربیت کا نظام اعلیٰ سے اعلیٰ فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اکابر کی خانقاہیں اجڑ رہی ہیں، اے مالک الملک گنگوہ کی خانقاہ کو آباد فرما، اے اللہ سہارنپور کی خانقاہ کو آباد فرما، اے اللہ رائے پور کی خانقاہ کو آباد فرما، اے مالک الملک اے بادشاہوں کے بادشاہ تھانہ بھون کی خانقاہ کو آباد فرما، اے اللہ ساری دنیا میں خانقاہیں بنا دے، اے اللہ جگہ جگہ خانقاہیں قائم فرما، اے اللہ مردہ دل لیے ہزاروں لوگ ہیں، اے اللہ دلوں کو زندہ کرنے والے لوگ
لوگ پیدا فرما دے، اے اللہ دلوں کو زندہ کرنے والے لوگ پیدا فرما دے، اے اللہ نظر ڈال کے دلوں کو منور کرنے والے لوگ پیدا فرما دے، اے اللہ نظر ڈال کے دلوں کی سیاہیاں دور کرنے والے لوگ پیدا فرما دے، جگہ جگہ خانقاہیں قائم فرما، اے اللہ جگہ جگہ خانقاہیں قائم فرما، اے اللہ تمام اہل حق کی حفاظت فرما، اے اللہ اقامت دین کی کوششوں کو کامیاب بنا، اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑے ہوئے سپاہیوں کی حفاظت فرما، اس ملک کے بحران ختم فرما، مہنگائی ختم فرما، بے روزگاری ختم فرما، اے اللہ بے دینی ختم فرما، بے حیائی ختم فرما، بے پردگی ختم فرما، اے اللہ سارے مسلمانوں کو اپنی ذات کی طرف رجوع دے دے، اے اللہ پتہ نہیں دل پہ کون سا پتھر پھر گیا ہے، اتنے حالات کے باوجود بھی مسجدوں کا رخ نہیں ہے، اے اللہ اب بھی انٹرنیٹ پہ راتیں گزر رہی ہیں، اے مالک الملک اتنے حالات کے آنے کے بعد بھی ہماری مائیں بیٹیاں بازاروں میں ہیں، اے مالک الملک سارے مسلمانوں کے دلوں میں اپنی ذات کی طرف رجوع پیدا فرما، اے اللہ رجوع پیدا فرما، اے اللہ سب کے دلوں کو نرم فرما، سب کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے، اے اللہ اپنی ذات کی طرف پھیر دے، سب کے دلوں میں اپنی محبت کو اتار دے، اپنے نبی کی محبت کو اتار دے، اے اللہ آج ہم مسلمانوں نے اپنے نبی سے بے وفائی کی ہے، آج ہم نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، اے اللہ غیر بھی ان کے دشمن، اپنے بھی ان کے دشمن، اے اللہ مسلمان ہو کر داڑیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اے اللہ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، اے مالک الملک ہمارے نبی کو ہم نے اکیلا کر دیا ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ ہمیں اپنے نبی کا وفادار امتی بنا دے، وفادار امتی بنا دے، سچا غلام بنا دے، سچا غلام بنا دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے، اے اللہ ان کے نقش قدم پہ زندگی گزارنے والا بنا دے، اے اللہ بیماروں کو صحت دے، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، اے اللہ جن کی اولادیں بگڑ گئی ان کو نیک صالح بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، دین کا دائی بنا، ولی کامل بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں ہماری نسلوں کو رشتہ داروں کو اے اللہ متعلقین محبین کو سارے مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچا، اے اللہ 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 وہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے، اے اللہ ہم تو کسی لڑکی کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کے بجھ جاتے ہیں، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے، چار پیسے آتے دیکھ کر ہم تجھے بھول جاتے ہیں، اے مالک الملک وہ تو بادلوں سے بارش برسائے گا، قبروں سے مردے اٹھائے گا، بنجر زمینوں پہ فصلیں اگائے گا، اے مالک الملک ہم کہاں اے اللہ وہاں اپنے ایمان کو بچا پائیں گے، اے مالک الملک ہم اپنے ایمان کو تیرے پاس امانت رکھتے ہیں، اے اللہ اپنے اہل و عیال سارے مسلمانوں کے ایمان کو تیرے پاس امانت رکھتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادنا خدمت گزار بننے کا شرف عطا فرما، بالمشافہ ان کی ملاقات کا شرف عطا فرما، اے اللہ بے قصور کے دن کو عافیت سے آزاد فرما، اے اللہ ہمارے جمع ہونے کہنے سننے کو بیٹھنے کو قبول فرما، اس میں جو کوتاہیاں ہو گئیں اپنے کرم سے معاف فرما، اس سارے مجمع پہ نظر رحمت فرما، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، اے اللہ اپنا کامل ولی بنا دے، ان کے دلوں میں اپنی محبت کو اتار دے، یہ تیری محبت میں جمع ہوئے ہیں، کوئی رشتہ داری کوئی تعلق نہیں ہے، اے اللہ تیری محبت میں جمع ہوئے ہیں، ان سب کے دلوں میں اپنی محبت کو اتار دے، ہم سب کو اپنا عاشق اپنے نبی کا سچا عاشق بنا دے، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ و امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم